سلمان صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے اتحادی بھی کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خطاب کی ایک آئینی اہمیت ہے، اور صدر صاحب نے جو ایک سال کا ایک پارلیمانی سال ہے اس کے اندر حکومتی کارکردگی اس پہ بات کرنی ہوتی ہے، اور حکومت نے اس حوالے سے انہیں تفصیلات فراہم کی ہوتی ہیں مختلف شعبہ جات میں، اور روایت جہاں پر یہ ان کے خطاب کیا ہے وہاں پر روایت احتجاج کی بھی ہے کہ یہ فوجی حکمران ہوں یا سیاستدان ہوں، اور اس موقع پہ احتجاج ضرور کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے کہا احتجاج کی اہمیت کیا ہے، تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں پر جہاں چاروں صوبوں کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے سروسز چیف بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر مختلف ممالک کے سفیروں کو بھی دعوت دی ہوتی ہے، تو لہٰذا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پریشر ڈالیں گے تو شاید حکومت کوئی لچک پیدا کرے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر حکومت اپنے طور پہ کوشش کرتی ہے کہ اپوزیشن کو کہ اس موقع پہ وہ احتجاج نہ کریں اور بیٹھ کے پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر سنیں، لیکن اب یہ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھ پائی ہے کہ انہوں نے وہ مصر ہیں احتجاج کرنے پہ، اور یہ چیز پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے ان کے اتحادیوں کی، تو جے یو آئی میرے خیال میں کل کا دن وہ جو ہم گرینڈ الائنس کی بات کرتے ہیں یا احتجاجی تحریک کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا جے یو آئی پی ٹی آئی کے کہنے پر احتجاج کرے گی۔ دیکھیں، جو میرا صحافتی ایکسپیرینس ہے میں تو بڑی واضح دو ٹوک بات کرتا ہوں کہ وہ کچھ بھی کر لیں، جے یو آئی جو ہے وہ اس خطاب کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ وہ ٹرائی ضرور کریں گے، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان جیسے میں کہتا ہوں بڑے ذہین سیاستدان ہیں، وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو ڈیمیج نہیں کریں گے، تو لہٰذا میرا نہیں خیال، وہ ٹرائی ضرور کریں گے مولانا فضل الرحمان پہ، جے یو آئی پہ۔ مولانا صاحب آ چکے ہیں اور آج وہ غالباً وہاں موجود ہیں پختونخوا کے اندر ہی، اکوڑا کھٹک گئے ہیں، لہٰذا جے یو آئی جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے خطاب کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، باوجود اس بات کے کہ خود مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کے صدر صاحب کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں، لیکن وہاں پر ریاست بھی بیٹھی ہوگی، تو مولانا ریاست کو کسی طرح امبیرس نہیں کریں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی پھر مصر ہے وہی مزاحمت پر، وہی احتجاج پر، بڑا پیغام نہیں ہوگا کہ اگر اس احتجاج میں ساتھ نہیں دے رہے تو پھر لمبا سفر کیسے طے کریں گے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی سیاست کے حوالے سے، اپنے طرز عمل کے حوالے سے، اپنی پالیسی کے حوالے سے، اپنے طریقہ کار کے حوالے سے یکسو نہیں ہے۔ اگر وہ یکسوئی اختیار کر لے تو شاید ان کے لیے راستے کھلیں۔ دیکھیں، ایک وقت میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پکارتے نظر آئے، پھر انہوں نے حکومت سے مذاکرات کی بات کی، کسی معاملے پہ وہ پیش رفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میرا خیال اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مزاحمت اور احتجاج کے حوالے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، لہٰذا وہ احتجاج کریں گے۔ البتہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کی لیڈرشپ اپنے ایم این ایز کو وہاں پر موجودگی یقینی بنانے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہے تاکہ وہ ایک خاطر خواہ تعداد میں وہاں پر موجود ہوں اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر سکے جس میں وہ پریزیڈنٹ صاحب کے خطاب کو ڈسٹرب کر سکیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ حکمت عملیت ہے، دوسری طرف حکومت بھی ایسے اس موقع پہ کوئی غیر معمولی یا ہنگامی صورتحال کے تدارک کے لیے اقدامات کرتی ہے، سیکورٹی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی پھر اس پر احتجاج روکنے کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں، آپ کسی اراکین پارلیمنٹ کو وہاں جانے سے نہیں روک سکتے۔ میں نے تو اس لیے کہا کہ ماضی کے اندر تو اس طرح کی کوششیں اور کاوشیں ہوتی تھی کہ ان کی کوئی منت سماجت کر لی جاتی تھی کہ وہاں پر معزز مہمانان موجود ہوں گے، دیگر ممالک سے بعض سفیر بھی آتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو وہ کوشش اور کاوش بھی نظر نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ اس وقت ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، وہی دائروں کا سفر ہے جو جاری ہے، اور اس ساری صورتحال کے پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی فائدہ اور نقصان تو ہوگا، لیکن پاکستان کو یا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان نوشتہ دیوار پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس طرح کے مواقع جو پاکستان یا پاکستان کی ریاست کے حوالے سے یا انہی ضروریات کے حوالے سے اہم ہوتے ہیں اس کو بھی وہ احتجاج کا ذریعہ بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال پی ٹی آئی طاری کرنا چاہ رہی ہے اس نے اپنی ممکنہ کوشش تو ماضی کے اندر بھی کی ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن اس میں سے انہیں ملا کچھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ان کے اندر جو سنجیدہ ایلیمنٹ ہے انہیں پیش رفت کرنی چاہیے، اپنا طرز عمل سیاسی بنانا چاہیے، بالآخر معاملات جو ہیں وہ سیاسی قیادت سے ہی بیٹھ کے طے ہوں گے۔ یہ بات تو اچھی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے
ایک تجربہ یہ کیا ہے کہ جو ماضی کے اندر کرتے آئے ہیں انہوں نے تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. تو پاکستان کے سیاستدان بھی تاریخ سے سبق حاصل کریں, مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. اسی میں ان کے لیے پیش رفت ہوگی. حکومت کا فائدہ بھی اسی میں ہے, اپوزیشن کا فائدہ بھی اسی میں ہے. اور اگر حکومت اور اپوزیشن آپس میں نہیں بیٹھ سکتی تو پھر پاکستان کے سیاسی اور جمہوری مستقبل کے آگے بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے. بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی ابھی تک کوشش ہو رہی ہے. لیکن سلمان صاحب, افغانستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا دہشت گردی کے واقعات پر اثر انداز ہونا لگتا ہے آپ کو یہ درست ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ افغانستان کے اندر یہ طالبان انتظامیہ برس اقتدار جو آئی تھی وہ پاکستان کی وجہ سے آئی تھی. اور پاکستان اس لیے سرگرم تھا کہ اس خطے کے اندر اگر امن و استحکام یقینی بنانا ہے تو افغانستان کے اندر امن ہوگا. اور انہوں نے دوحہ معاہدے میں لکھ کے دیا تھا کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور اب میں آپ کو ایک نئی رجحان جو سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے بلوچستان سے, یہ دراصل داعش کا ہے. اور 48 اور لوگ بھی پکڑے گئے ہیں. بات یہ کہ ایک نئی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردی کی جنگ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے فوج تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن اس کے لیے جس قومی اتحاد کی ضرورت ہے, کیا وہ قومی اتحاد پاکستان کے اندر قائم ہوا ہے, جس سیاسی ول کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ فوج نے تو لڑنا ہے, اور فوج تب فتح یاب ہوگی جب قوم پیچھے کھڑی ہوگی. اور اگر قوم کے اندر ایک تقسیم ہوگی, انتشار خلفشار ہوگا, تو پھر ہم یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے. میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی ہو کم از کم اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی اختیار کی جائے. مجھے آنے والے حالات اس خطے میں اچھے نظر نہیں آ رہے. اس لیے کہ افغانستان کے اندر یا ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کے ساتھ اب ایک داعش کا فیکٹر بھی ہے, وہ بڑا خطرناک ہے سارے خطے کے حوالے سے, یا خود افغانستان کے حوالے سے بھی خطرناک ہے. تو بات ہے کہ اس حوالے سے جو پولیٹیکل ول ہے وہ قائم کرنی چاہیے اور فوج کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان نے اس پر آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟